خلق خدا میں کھویا ہیرا جا رئیس پاکستان کا بیٹا ہیرا جا رئیس خلق خدا میں کھویا ہیرا جا رئیس پاکستان کا بیٹا ہیرا جا رئیس بے کسوں یتیموں کا سہارا ہے پاک دامن جانو دل ہمارا ہے بے کسوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک وبا آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کافی جانور مر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آج میں ڈاکٹر خالد صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کمال لیبارٹری کے یہ آنر ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، ڈاکٹر اسد صاحب اور ڈاکٹر سرمد صاحب۔ تو یہ خالد صاحب میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ میں جو بھی پروگرام وغیرہ میں نے جو بھی پاکستان میں مختلف علاقوں میں نے کرنے، تو یہ جو ہم نے میڈیسن جو کمال لیبارٹری کے یہ جو آنر ہمارے پاس بیٹھے ہیں خالد صاحب، تو انہوں نے ہمیں جو ڈونیشن کی ہے دوائی فری ہمیں دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مختلف ایریا میں آپ جا کے اپنی فاؤنڈیشن کے تعاون سے آپ جا کے لوگوں کو فری دوائی مہیا کریں۔ تو میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو ابھی میں ان سے اس دوائی کے متعلق پوچھوں گا کہ اس کے کیا کیا رزلٹس کیا آپ کے پاس موصول ہوئے ہیں، تو اس کا دینے کا کیا طریقہ کار ہے، اور یہ جو دوائی ہے یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی کوئی فرمولے سے بنی ہوئی ہے، یہ باقاعدہ ایک ریسرچ کے مطابق انہوں نے دوائی تیار کی ہے۔ تو ابھی میں ان سے بات کروں گا۔ السلام علیکم جی خالد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ خالد صاحب پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کی بہتری کے لیے ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے جو لوگ جن لوگوں کو کچھ مسائل ہیں، یا جیسے یہ وبا آئی ہوئی ہے، پہلے بھی مجھے ڈاکٹر اسد صاحب نے بھی بتایا کہ پاکستان میں جب یہ کرونا وغیرہ آیا ہے تو اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ سینیٹائزر وغیرہ یا اور بھی جو بھی کوئی میڈیسن اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو کافی زیادہ دی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو دوائی ابھی آپ نے ہمیں دی ہے جی، اس کا آپ نے کافی عرصے سے آپ دے رہے ہیں، کافی جب سے یہ وبا آئی ہے اس وقت سے آپ کام کر رہے ہیں، فری دوائیاں وغیرہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، تو اس کے کیا رزلٹس وغیرہ لوگوں نے آپ کو کیا بتایا کہ ماشاءاللہ بہتری آئی ہے، جانور ٹھیک ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس فاؤنڈیشن کو ہم کمال لیبارٹریز میں ویلکم کہتے ہیں، مہربانی۔ اور آپ کی اچھی کوشش کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، الحمدللہ جو یہ کام جاری ہے اس میں آپ کا بھی شیئر مثبت ہمارے سامنے آئے گا، اور بہت سے لوگ اس سے مستفید بھی ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لمپی اسکن کی ڈیزیز جو ہے اس وقت پورے ملک میں زیادہ لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے قیمتی جانور جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور اس طرح ان کا ایک بہت بڑا اثاثہ جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ اس سے وہ بہت زیادہ لوگ پریشان تھے، تو اس اسکن کی جو لمپی اسکن کی ڈیزیز ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے اسد پرویز نے جو ہے وہ شروعات کی ہیں۔ الحمدللہ جو ہماری ریسرچ بنی ہے، اس بورڈ کو باقاعدہ میڈیسن نے سلیکٹ کی ہیں، تو اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ سامنے آیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے جانور جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو بہت پر امید ہو گئے ہیں کہ اس طرح ہمارا بہت بڑا اثاثہ جو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، الحمدللہ آج وہ بہت ہی ناز کرتے ہیں ہم پہ۔ الحمدللہ جس طرح اس لمپی اسکن کی کور کرنے کے لیے کوشش کی، اسی طرح جو ہمارا شروع میں کرونا آیا تھا، ایٹ دیٹ ٹائم بھی کمال لیبارٹریز نے جو ہے وہ بہت ہی اچھی بڑھ چڑھ کے اپنا
رول ادا کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ پہ یہ سوال ہے کہ یہ آپ نے کس طرح مثلاً اپنے کوئی عزیز وغیرہ ان کے جانور بیمار ہوئے ہیں تو آپ نے یہ شروعات کی ہے شروع کی ہے یا کس طرح آپ نے اس کی سٹارٹنگ کس طرح کی؟ جب یہ بیماری سامنے آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے یعنی آ کے مختلف سوال کیے کہ کس طرح، جب اتنے پریشان لوگ دیکھے ہیں جی تو ہم سب جو ہے مل بیٹھ گئے ہیں، سارے جوڑے ہیں کہ کس طرح اس پہ قابو پایا جائے۔ ٹھیک، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے جو نسخہ سیٹ کیا ہے اس پہ بہت ہی اچھے پازیٹیو رزلٹ ملے ہیں اور لوگوں کے قیمتی جانور ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ اب جس کے دوڑ والا بیل ہے وہ 20-25 لاکھ کا جو ہے وہ اس سے بھی مہنگے ہوتے ہیں، 2 کروڑ تک، لیکن وہ جب ان کو ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے 4 بیل ختم ہو گئے تھے، اب 3 رہ گئے تھے، اور اس کا یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو کم از کم بچ گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک جب سے یہ آپ فری دوائی لوگوں کو دے رہے ہیں تقریباً کتنے فگر تک آپ فری دوائی ابھی تک دے چکے ہیں؟ فگر کو ہم کاؤنٹ تو نہیں کیا لیکن ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور تو دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں یا کہ صرف اپنے یہ نزدیک جو علاقہ؟ بہت دور سے چکوال، فیصل آباد، ملتان، آزاد کشمیر، یعنی دور جس کو بھی پتہ لگتا ہے، جن کے ریلیٹیوز علاقے میں رہتے ہیں نا، جی جب وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جانور ٹھیک ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنی قیمتی جانوروں کو بچانے کے لیے اب اتنا جس کا 20-30 لاکھ کا بیل ہوگا اس کے لیے یہ سفر جو ہے کوئی نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اس کا دوائی استعمال کرنے کا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو زیادہ سویر ہوتے ہیں اس کو 2-3 ڈھکن جو ہے وہ یعنی جو دوائی کے ہوتے ہیں، جو زیادہ سیریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 آورلی بھی دے سکتے ہیں، 4 آورلی، یعنی اس کا ریپیٹ کرتے رہیں۔ ٹھیک، اس دوران صبح اگر انہوں نے تقریباً 2 ڈھکن دیے ہیں جانور کو، 4 گھنٹے بعد پھر 2 ڈھکن دینے، بالکل وہ ریگولر دینا، اس میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہ آپ کہیں ہم نیند آ گئی ہے یا یہ اس طرح نہیں، جتنا اس کو ریگولر آپ کو ٹریٹمنٹ ملتا رہے گا وہ جلدی اس میں وہ دوسرا مسئلہ کہ ٹیکے میں اس طرح کر کے CC کے مطابق اس طرح بھی اگر دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یا ڈھکن ہی دینا ہے؟ اس کا ایزی ہے، سارے آسانی سے سمجھ بھی جاتے ہیں۔ جو لوگ یہاں کم پڑے ہیں ان کو کدھر انجیکشن والے ملیں گے، یہ ایزی ان کی سب یعنی اپروچ ہے کہ جلدی منہ میں ڈال کے تو وہ اچھا فرسٹ ٹائم دینے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اسے دینا ہے؟ جی دن میں 4 دفعہ؟ نہیں 3 گھنٹے بعد ریپیٹ کرنا ہے، جب اس کا بالکل یعنی کافی حد تک ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ یعنی صبح چارہ کھانا شروع کر دے، چارہ کھانا اسٹیبل ہو جائے، اپنی اس کو خود نظر آنا شروع ہو جائے کہ اب یہ صحت کی طرف گامزن ہے، صحت یاب ہونا شروع ہو گیا، تو اس میں یعنی وہ جب دیکھتا ہے تو پھر اس وقت آہستہ اس کو اس کا پیریڈ جب بڑھاتے جائیں تاکہ وہ صبح دوپہر شام دیں، پھر 1 دفعہ دیں، پھر آہستہ وہ بالکل۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم مختلف علاقوں میں ظاہر جائیں گے دیں گے لوگوں کو، اگر جن لوگوں کے جانور ٹھیک ہیں تو ان کو تو نہیں استعمال کرنی چاہیے یہ دوائی؟ اس کو نہیں، یعنی جب باڈی کو اس کو نیڈ نہیں ہے تو ویسے آپ دینے کی کوئی یعنی ضرورت نہیں ہے، جب اس کو کوئی سمٹم آپ ظاہر ہوتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے اس کے طرف آنا چاہیے۔ ٹھیک تو یہ ڈاکٹر خالد قریشی صاحب تھے، تو انہوں نے اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کیا اور انہوں نے بتایا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بتایا، جو لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں جن کے جانور ٹھیک ہوئے ہیں ان کا بھی انہوں نے بتایا۔ تو ابھی یہ میں بات کروں گا ڈاکٹر سرمد قریشی صاحب سے کہ وہ بھی اپنا کچھ بتائیں ہمیں۔ تو ابھی یہ ڈاکٹر سرمد قریشی صاحب ہیں، تو ان سے بھی میں جاننا چاہوں گا کیونکہ کافی یہی ڈیل کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ تو آپ کو بھی میں آپ کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور اس اتنے عظیم پروجیکٹ میں آپ نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا ہے۔ تو ابھی آپ سے تھوڑا پوچھنا تھا کیونکہ ہم ظاہر مختلف علاقوں میں جائیں گے تو لوگ بھی ہم پہ سوال کریں گے۔ تو اس میڈیسن کے حوالے سے آپ ظاہر ڈیل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ جیسے دوائی وغیرہ مہیا کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جی، جب ہم نے یہ میڈیسن سٹارٹ کی
تو شروع میں ہم نے کچھ پہلے جب اس میڈیسن کی فارمولیشن ہوئی تو اس میں ہم نے پہلے کچھ اپنے جو جانور تھے، اپنے قریبی جو جانور تھے، ان میں ہم نے پہلے اس کو ٹرائل کیے. ٹرائل کرنے کے بعد پھر ہم نے آہستہ آہستہ جو تھوڑے سے ہمارے دور کے بندے تھے ان کو ہم نے دینا شروع کی. پھر ہمارے جو اپنے ورکرز تھے ان کے جانوروں کو دینا شروع کی. جب ہمیں اچھے ریزلٹس اس کے ملنا شروع ہوئے تو اس میں جو ہے پھر ہم نے آگے اس کی باقاعدہ جو ہے، میں نے میرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر اسد پرویز، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ اب اس کو جو ہے ہم اگر، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو لینے آ رہے ہیں تو اس کا ہم کیسے آگے سسٹم کریں. تو انہوں نے مجھے فوراً سے کہا کہ اس کو آپ فری دینا شروع کر دیں. زبردست. کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے جب بڑی عید پہ ہم جانور لینے گئے تو وہاں پہ منڈی میں جتنے بھی جانور تھے سارے وہاں پہ کئی جانور مر رہے تھے، کئیوں کے لوگوں کے گھر جا کے مرے. اور منڈی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو جانور تھے ان کے جو ہے وہ یہ ڈیزیز ہوئی ہوئی تھی. تو پھر اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ اس کا جو ہے میڈیسن بننی چاہیے. پھر ہم نے اس کے ٹرائل سٹارٹ کیے. اچھا، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب آپ نے یہ میڈیسن تیار کی ہے، باقاعدہ ایک بورڈ بیٹھ کے آپ اس میں مشاورت کے ساتھ اور ایک ریسرچ کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو دینی شروع؟ جی، باقاعدہ ہمارا ریسرچ بورڈ ہے جس میں ہمارے تقریباً 10 سے 15 ہمارے اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں، جس میں ہم لوگ خود بھی ہیں. ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، اچھا، ڈاکٹر امتیاز گوندل صاحب ہیں، ہمارے PhD ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر اسد صاحب ہیں، بڑے بھائی ہیں. اچھا، ہمارا پورا ایک 10 سے 15 ڈاکٹرز کا بورڈ ہے پورا. وہ ہم بیٹھ کے اس میں پہلے میڈیسنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جس طرح ریزلٹس آتے ہیں اس حساب سے ہم میڈیسن میں رد و بدل کرتے ہیں. اور پھر یہ رد و بدل جو ہے وہ اینڈ تک، جب تک یہ اس کا فائنل نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ رد و بدل چلتی رہتی ہے. جب اب جو یہ آپ تیار کر رہے ہیں اس میں بھی رد و بدل روزانہ نہیں، اس میں یہ اب ہماری میڈیسن جو ہے یہ فائنل ہو چکی ہوئی ہے. یہ فائنل ہونے کے بعد یہ بورڈ پہ جو ہے سارے بورڈ والوں کو ایک اس کے اپروول لے کے اس کے بعد اس کو جو ہے ہم نے آگے بڑے پیمانے پہ ڈسٹریبیوشن اس کی سٹارٹ کر دی ہے فری. ٹھیک. اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں مختلف علاقوں میں ہم دیتے ہیں یہ چیز، تو پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے پوچھا ہے، تو آپ ظاہر گراؤنڈ میں یہ کام بھی کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، آپ کے پاس لوگ بڑے دور دور سے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تقریباً پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. جی. تو ٹھیک جانور کو تو یہ نہیں دینی چاہیے؟ نہیں جی، دیکھیں بالکل جانوروں کا بھی انسانوں والا حساب ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کا سر کا درد نہیں ہو رہا پھر بھی ڈسپرین لیتے رہیں تو اس کا لازمی بات ہے اس کے اثرات تو ہونے ہی ہیں. ٹھیک ہے، جب ایک جسم کی نیڈ نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا کہ ایک جسم کی نیڈ نہیں ہے تو ہمیں اس کو دینا نہیں چاہیے. جب تک ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک وہ جانور بیمار نہیں ہو جاتا، کیونکہ جب تک وہ بیمار نہیں ہوتا اس وقت اس کی جو اپنی قوت مدافعت ہے وہ ان چیزوں سے لڑ رہی ہوتی ہے. جب وہ لڑنا، اس کی قوت مدافعت جو جواب دے جاتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے ایک جو علامات ہیں وہ سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر اس میں آپ اگر جتنی جلدی سے جلدی میڈیسن دینا شروع کریں گے اتنے جلدی جو ہے وہ جانور ریکور کرے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس جانور میں کئی دفعہ بخار بھی آ جاتا ہے سامنے. یہ بہت سارے کیسز آئے ہیں، کئیوں کو بخار نہیں ہوتا، گلے میں آ جاتے ہیں، گلے میں دانے بن جاتے ہیں، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. کئیوں کی سوجن بن جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں. یا کئی ایسے جانور آئے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے سے وہ بالکل کھڑا ہوا ہے جانور، بیٹھا ہی نہیں ہے. نہ وہ پانی پی رہا ہے نہ کچھ کھا رہا ہے. تو یہ کچھ علامات ایسی ہیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ مثلاً کہ لوگوں کو کیا کیا تدبیریں اپنانی چاہیے؟ اگر ایک بندے کے 10 جانور ہیں، اگر اس کا ایک جانور بیمار ہے یا 2 بیمار ہیں، 8 ٹھیک ہیں، تو اس کو کہیں علیحدہ باندھنا چاہیے یا کہ اس طرح بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے بیماری یہ جو ہے لمپی؟ بیسیکلی جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے یہ اس کی روٹ کاز دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ سٹارٹ کیوں ہوئی ہے. یہ سٹارٹ اسی لیے ہوئی ہے کہ ایک جو جانور جہاں پہ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہیں پہ وہ پیشاب بھی کرتے ہیں، وہیں پہ وہ پوٹی بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ گوبر وغیرہ کر رہے ہیں، وہ
وہیں پہ پڑا رہتا ہے، پھر اسی میں ان کے پاؤں بھی لگتے ہیں، وہیں پہ وہ فرش میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہیں پہ سوکھ جاتا ہے، پھر اسی میں مکھیاں بھی آتی ہیں، مچھر بھی آتے ہیں، اس وجہ سے یہ جراثیم ٹرانسفر ہوتا ہے؟ جی اس وجہ سے یہ جراثیم جو ہے وہ جراثیم نہیں ہوتے، بیسیکلی یہ جو ایک انہیں کہتے ہیں نا یہ مائٹس ہوتے ہیں، اچھا مائٹس، ٹھیک ہے، وہ جو ہے جب جسم پہ چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں چچڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چیچک انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ جب آتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ دانے بننا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خون چوسنا شروع کرتے ہیں، وہاں سے وہ دانے بننا شروع ہوتے ہیں، تو وہ پھر اندر وائرس پھیلتا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوا کہ ان دنوں میں بارشیں آپ کو پتہ ہے اس ساون میں بہت زیادہ ہوئی ہیں، بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ مچھر بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، چیچک بھی کاٹ رہے ہیں، تو وہ اس کی حفاظتی تدابیر یہی ہے کہ آپ اس جگہ کو جو ہے بالکل صاف ستھرا رکھیں، جو ہی وہ کوئی گند وغیرہ کریں آپ اس کو فوراً صاف کر دیں، فوراً صفائی کر دیں، اور کوشش کریں کہ جانور کو جو ہے باہر دھوپ میں باندھیں، ٹھیک ہے، کہ اور اس کے اوپر آپ نے پنکھا وغیرہ نہیں لگانا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ عموماً جو ہے وہ آج کل لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جس وجہ سے بخار زیادہ ہو رہا ہے کہ عموماً لوگ اندر باندھ کے تو اس کے اوپر پنکھا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ گرمی ہے جی گرمی ہے، لیکن اس میں پنکھا نہیں لگانا، جب پنکھا لگاتے ہیں تو وہ جانور جو ہے اس کے اکڑ جاتی ہے، اسکن جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے، وہ پھر اس میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھنے یا اٹھ نہیں سکتا یا پھر بیٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر بخار میں بھی آ جاتا ہے جانور، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں پنکھا نہیں لگانا، نہ ہی آپ نے جانور کو نہلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کافی لوگ ڈیٹولز وغیرہ کے ساتھ نہلا رہے ہیں، یہ کیا ڈیٹول جو ہے وہ بیسیکلی ایک اینٹی بیکٹیریل ہے، ٹھیک ہے، صفائی وغیرہ جو جسم کی ہو جاتی ہے اس وہ ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نہلانا نہیں ہے اس کو۔ ڈیٹول جب آپ لگا رہے ہیں تو جس جگہ پہ اس کو افیکٹ ہے، مثلا دانے اس جگہ سے، وہ اس جگہ سے تھوڑا سا آپ کسی کپڑے سے یا روئی سے آپ لے کے صاف کر دیں تو وہ بہتر رہے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اس سے پورا نہلا دیں تو وہ، کیونکہ موسم ایسا ہے پھر ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے رات کو، تو وہ جانور پہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جب یہ بیماری کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے کیا جانور کھانا چھوڑ دیتا ہے؟ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، ایک جگہ یا تو بیٹھا رہتا ہے یا پھر کھڑا رہتا ہے۔ اچھا یہ علامتیں ہوں تو پھر بندے کو ججمنٹ کر لینی چاہیے کہ میرا جانور بیمار ہے، میرا جانور جو ہے وہ بیمار ہے، تو میں اس کو جو ہے وہ میڈیسن دوں۔ ٹھیک۔ اچھا ایک اور آخری سوال یہ آپ پہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو اس جو کمال لیبارٹری ہے، ایک فلائی لیبارٹری ہے، اس کے جو بانی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب رکھے۔ تو آپ کو لوگوں نے اس کی کوئی آفر دی ہے کہ آپ تو الحمدللہ لوگوں کو فری مہیا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ ہمیں پیمنٹ پہ دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سارے ویٹنری ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، مجھے کانٹیکٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے یہ میڈیسن ہمیں آن پیمنٹ دے دیں اور ہم جو ہے آگے لوگوں میں بانٹتے ہیں، لیکن میں نے ان کو جو ہے اسٹریٹ وے جو ہے ریفیوز کر دیا ہے۔ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز فری میں دے رہے ہیں اور دوسری جگہ وہ پیسوں میں مل رہی ہوگی تو پھر وہ اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ اب ہمارے پاس آئے ہیں، آپ اپنی چیزیں لے کے آئے ہیں، رئیس فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ آئے ہیں، اپنی بوتلیں لے کے آئے ہیں ہمارے پاس، آپ نے کہا جی ہمیں میڈیسن دیں اور آپ جہاں بھی جائیں گے اس کو فری دیں گے، تو وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے اس کاوش میں اپنا ایک حصہ ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو آن پیمنٹ دینا شروع کر دیں گے تو جتنے بھی ہماری ایک پچھلی کاوش جاری ہے وہ ساری ضائع ہو جانی ہے۔ تو یہ آپ اپنے جو آپ کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر خالد صاحب کے والد صاحب تھے جی مرحوم، تو یہ انہوں نے بھی یہ ایک فلائی کام پچھلی دہائیوں سے ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے، مثلا چلتا آ رہا ہے آپ کا؟ یہ جی ہماری فیملی سے چل رہا ہے فلائی، جتنے بھی کام ہیں میرے دادا جان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بھی شروع سے جب انہوں نے میڈیسنز بنانا شروع کی تو اس وقت لوگوں کو فری میڈیسنز دیتے ہوتے تھے کہ لوگ جو ہے اس سے ریزلٹس لے کے تو مفید ہوں اس سے۔ اس کے بعد پھر والد صاحب تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس طرح بہت سارے جو ہے میڈیسنز فری آف کاسٹ دیتے رہے ہیں۔ چلیں جی، تو انشاءاللہ
یہ جی ڈاکٹر سرمد صاحب تھے، ڈاکٹر خالد صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ کے سامنے میں نے بات چیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یاب رکھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و ما علینا الا البلاغ۔ مظلوموں کا ساتھی بھی کہلاتا ہے، دل سے کام نبھاتا ہے راجہ رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجہ رئیس، خلق خدا میں کھویا ہے راجہ رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجہ رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجہ رئیس۔